السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو آپ سب پر۔ آج میں دنیا اور آخرت کی کچھ باتیں، دنیا میں جو لوگ کر رہے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہمیں بتائے ہیں، اس کے وشے میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہمیں جانے، آزمائے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نہیں جانتے میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کرنے والا ہوں، ہمیں آگے کیا ہونا ہے۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے دل کی بات کو میں جانتا ہوں۔ اللہ کہ یہاں کیا ہوگا، اللہ اپنی ساری ذکر ہے۔ اللہ جہنم اور جنت دونوں کے وشے میں سارے ذکر حدیث میں بیان کر چکے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ کے نہیں روکنا ہے، اور ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد کی طرف نہیں بلائے گا، چلیے مسجد کی طرف اذان ہو گئی، چلیے برائی کی طرف مت جائیے، یہاں پہ برا ہے، یہاں پہ نقصان ہے۔ اللہ نے نہیں روکنا ہے مجھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آنکھ کی جگہ، دو آنکھ کی جگہ ایک آنکھ بھی دیتا تو بھی ہم زندگی گزار سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے۔ مجھے صرف دیکھنے کی پرپس ہے آنکھ کی کام، اور آنکھ کچھ نہیں کرتا۔ دو ہاتھ کی جگہ میں ایک ہاتھ دیتے تو بھی میں زندگی اپنی گزار سکتا تھا۔ آپ نے بہت لوگوں کو ایسا دیکھا ہوگا، دونوں پاؤں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کی حیات جتنی دن رہتی ہے وہ جیتے ہیں۔ آپ نے بہت لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہوگا دو ہاتھ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی اللہ ان کے اندر کوئی ایسی خاصیت دیتے ہیں جو اپنی زندگی وہ گزارتے ہیں۔ میرے دوستو، آج میں آپ سارے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی تعریف، اللہ کی غیب کی علم، اس کے وشے میں آج آپ لوگوں کو کچھ تعارف اللہ کی باتوں سے میں اس لیے کروا رہا ہوں۔ آج کے زمانے کے جو خاص طور امتی ہے نا، یہ امت مسلمہ جو ہیں، آدم کی اولاد، بڑی ایکٹنگ باز ہو گئے۔ اللہ معاف کرے، تھوڑی سخت لفظ ہے، آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ اس لیے ایکٹنگ باز ہو گیا کہ بولے گا کچھ، ذہن میں کچھ ہوگا، کرے گا کچھ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتفاقاً ہماری کسی سعودی سے ملاقات ہوئی، تو وہ اپنے یہاں پہ کیا رہتے ہیں نہیں رہتے، اگزامپل میں بتا رہا ہوں، پتہ نہیں، لیکن ہمارے جاننے والے تھے، ملاقات ہوئی۔ میں مسجد میں کچھ کام کر رہا تھا، مسجد میں کام کرنے کے باوجود وہ آیا، بولا یا متین واجد ہار سو شغل مقیب۔ میں نے ان کو بولا انا فی شغل انا ما فی مشکل، انت یجی واحد دقیقہ انت فی شغل ہار۔ میں نے اپنی زبان میں بول رہا ہوں، میں نے ان کو بولا کہ تو ابھی 1 منٹ بھی تجھے نہیں ہوا، تجھے آتی اتنی گرمی لگنے لگ گئی، میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں، مجھے تو گرمی نہیں لگ رہی۔ بولا نہیں تو کرنے کا تم لوگوں کا عادت ہے۔ او اللہ، میرے زبان سے یہ نکلا، میرے بھائی جہنم کے بارے میں معلوم ہے؟ جنت کے بارے میں معلوم ہے؟ بولا ہاں۔ میں نے بولا ٹھنڈی گرمی دنیا میں آتی اس کے وشے میں معلوم ہے تمہیں؟ بولا ہاں۔ میں نے بولا لاکھوں کروڑوں روپیہ دنیا خرچ کرتی ٹھنڈا پانے کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں روپیہ دنیا خرچ کرتی ہے گرم پانے کے لیے۔ تو نے کبھی اللہ کے اس میزان کو دیکھا ہے؟ بولا تو مدعے کی بات کر، اتنا مجھے ٹائم نہیں ہے۔ میں نے بولا مدعے کی بات یہ ہے کہ 10 منٹ کے لیے تو مسجد میں نہیں رک پا رہا ہے، 5 منٹ تو نہیں رک پا رہا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے کسی کی یہ توکل نہ رہے کہ مجھے جہنم میں ہی جانا ہے۔ اللہ ہر کسی کو معاف کرے، اور اللہ ہر کسی کی خطاؤں کو معاف کر کے جنت میں عطا فرمائے، چاہے جنت کی کوئی سی بھی جگہ ہو۔ جنت الفردوس کی تو امید ہی نہیں کر سکتا، اتنی تو ہماری اعمال ہی نہیں ہے، لیکن اللہ جنت کے قریبی بھی رکھ دے یہ کافی ہے۔
جہنم کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں، کوئی بھی ایسا عذاب نہیں ہے جو بغیر آگ کا ہوگا۔ اے میرے دوستو، میرے بھائیوں، حدیث میں تو آتی ہے کہ حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا لیکن اس کو ہوش نہیں ہوگا، ایسا عذاب ہوگا۔ اتنی سخت مطلب آگ ہوگی کہ آپ سوچ لیجئے کہ وہ اتنی گرم آگ ہوگی۔ میں نے ان سے بولا جہنم کی ساری عذاب تمہیں معلوم ہے، اور جہنم میں کوئی بھی ایسا سزا نہیں ہے جو بغیر آگ سے ہو، تجھے معلوم ہے؟ بولا ہاں معلوم ہے مجھے۔ میں نے بولا پھر ایک چیز یہ بتا، تو دنیا کی 2 منٹ کی گرمی تو برداشت نہیں کر پا رہا، خدا نہ خواستہ تمہاری یا ہماری پکڑ ہو گئی کسی غلطی پہ، تو وہاں اللہ سے کیا سوال و جواب کرے گا؟ مجھے عادت نہیں ہے دھوپ میں رہنے کی، مجھے گرم پانی پینے کی عادت نہیں ہے، مجھے ٹھنڈا کھانے کی عادت ہے، کر پائے گا؟ بھائی صاحب آپ یقین نہیں کریں گے، اس کے منہ کی آواز ایسے بند ہو گئی جیسے لگتا کہ وہ کچھ جانتا ہی نہیں۔ اس کو بولا جاتا ہے ڈر اللہ کی۔ آج ہم لوگ جو یہ دکھاوے کی ڈر کرتے ہیں نا، اے میرے دوست، میرے بھائی، میرے دوست، میرے رشتہ دار، سارے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں، میرے دوست یہ دکھاوے کی چیزوں کو بند کیجیے۔ یہ جو دکھاوے کی چیز ہے نا میرے دوست، یہیں رہ جائے گی۔ یہ دلی انٹرسٹ، جب آپ کو دلی محبت ہوگی نا، کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سرٹیفکیٹ ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، روئیے، ایسا روئیے کہ جیسے آپ کو اس وقت کے بعد دوسرا وقت ہی نہ ملے۔ میرے بھائی، میرے دوست، آپ چاہے پورے آسمان کا، پورے دنیا کا سیر کر لیجئے، لیکن آپ کو تو معلوم ہوگا برحق موت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی غلط صحبت، غلط کام، کسی غلط ماحول میں آپ کی موت ہوئی تو کبھی توکل کرتے ہیں آپ کو اسی جگہ سے شروع ہوگی آپ کی کہانی۔ جس کنڈیشن میں آپ مریں گے اسی کنڈیشن میں آپ کو جگایا جائے گا۔ سوچتے ہیں کبھی؟ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے زندگی آپ کو یہ پھوکھا دکھانے کے لیے نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم لے کے کیا جاؤ گے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، بہت بڑا بڑا دولت مند بھی مرا ہے اور بہت غریب مسکین بھی مرے ہیں۔ جو جگہ ان کو ملتا ہے مسکین کو، وہی جگہ دولت مند کو بھی ملتا ہے۔ ایسا نہیں ان کی سونے کی قبر ہوتی ہے۔ مر کے گلنا سڑنا اس کو بھی ہے، ان کو بھی کیڑے کھائیں گے اور غریب کو بھی کھائیں گے۔ ایسا نہیں کہ اس کے لیے کوئی مشین لگ جائے گا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، چھل کپٹ بغض حسد ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے بغل ہو جائیے۔ اگر آپ کے ساتھ میں کوئی غلط بیہیو بھی کرتا ہے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تو ہی مجھے ذلیل کروا، تو ہی مجھے عزت دے گا، اللہ تو اسے بھی معاف کر، مجھے بھی معاف کر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تیرے علم کا ہمیں تو اتنی جانکاری نہیں ہے، لیکن تو نے جو مجھے بتایا ہے، جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے معلوم ہوئی ہے، میں اتنا ہی جانتا ہوں۔ تو میرے دل کی بات بھی جانتا ہے، اور میں تجھ سے کیا پردہ کروں؟ میرے دوست، جب اللہ کے سامنے آپ گر گرائیں گے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا معلوم ہے؟ ایک ماں اپنی اولاد سے جتنا محبت کرتا ہے اس سے کہیں 70 گنا اللہ اس امتی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا نام دیا جانتے ہیں؟ ہم امتی کو کیا نام دیا؟ اشرف المخلوقات۔ کیوں دیا؟ ہمیں درجہ دیا ہے، ہمیں عقل دیا ہے، ہمیں سمجھ دیا ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے یہی بات کہہ رہا تھا نا، ایک ہاتھ، ایک پاؤں، ایک مطلب ساری چیز اگر ایک ایک کر کے بھی ہوتا تو بھی زندے ہوتے، تو بھی دنیا کو دیکھ سکتے تھے، لیکن ہمیں ہر چیز 2 کر کے دیا۔ آپ نے سنا ہوگا کسی کا ایک کڈنی فیل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی حیات جتنی دن تک ہے اتنا دن وہ زندہ رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا ہاتھ پاؤں دونوں نہیں ہے،
پھر بھی زندہ رہتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ میری جاگیر ہے. میں چاہوں جس کو دھنی بنا دوں، میں جسے چاہے بھکاری بنا دوں. میرے دوست، آپ یہ شپث کھائیے، یہ قسم کی مطلب لے لیجیے اپنی زندگی میں، مجھے اپنے آنے والے وقت میں اپنے بال بچے کو اور مجھے اللہ حرام لقمہ حلال رزق کی طرف سے ہمیں مطلب حرام لقمہ سے بچائے، حلال رزق کی طرف ہمیں روچی دے. جب آپ حلال کھائیں گے تو آپ کی ذہن بھی حلال ہوگی، پورا جسم بھی حلال ہوگا، اور پورے جسم میں دعا کرے گا اللہ کے لیے. اگر آپ برا کریں گے تو اس پر فرشتے کی بھی لعنت اور اللہ کے ہر مخلوق کی لعنت ہے. میرے دوست، آج کے لیے اتنا ہی ہے، اور اگر آپ کو اچھا لگے میرے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے. اور میرے چینل سے اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور اگر آپ کی کوئی رائے مشورہ ہو تو مجھے کمنٹ کیجیے. آپ اگر کچھ گائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.